الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھائے، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے، انسان کو، جنات کو، درختوں کو، پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمین کو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھائے، وہ سب سے عظمت والا ہے، سب سے بڑا ہے۔ لیکن مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے خالق اللہ کے سوا اور کسی کی قسم کھائیں، کیونکہ قسم کھانے میں اس چیز کی عظمت ہوتی ہے، اور عظمت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آدمی اللہ کی قسم کھائے تو اللہ کی قسم کے کھانے کے مختلف انداز ہیں، لیکن کبھی ایسی چیز سے جوڑ کے قسم نہ کھائے جس میں گستاخی کا یا تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا الشر لیس الیک، اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں کی جائے گی اس کے ادب کی وجہ سے۔ تو آدمی اس طرح قسم کھا سکتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم، نبی کے رب کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ہاتھ کی اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور اس ذات کی قسم، اور اسی طرح سے دلوں کے پلٹنے والے، پھیر دینے والے، دلوں میں مختلف دلوں کی حالت بدلنے والے رب کی قسم، اس طرح قسم کھا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی نے اور کی قسم کھائی تو یہ کفریہ اور شرکیہ کام ہوگا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا اللہ کے سوا اور کسی کی قسم کھانا درست نہیں ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ حدیث عام ہے، اسی لیے باپ دادا کی قسم، میری قسم، تیری قسم، بیوی بچوں کی قسم، اس طرح کی قسمیں کھانا جائز اور درست نہیں ہے، یہ ایک شرکی عمل ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین۔